بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے اولیاء اللہ کا اور بزرگوں کا بتلایا ہوا حاصل عمل لایا ہوں۔ اس عمل میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انتہائی مستند اور انتہائی پاورفل عمل ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا یا رحمان یا غنی ہو یا وہاب یا رزاق، انتہائی مختصر عمل ہے۔ آپ کا صرف 1 منٹ لگے گا نماز فجر کے بعد، لیکن اس کے اثرات آپ کی آنے والی ساری زندگی پہ مرتب ہوں گے۔ جب آپ ان ناموں کا اہتمام کریں گے اور اپنی تمام حاجات، تمام ضروریات، جو بھی آپ کا زندگی کا نصب العین ہے، آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان 4 ناموں کا خاص مقدار کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ جب اہتمام کریں گے، یقین کریں گے آپ کو ایسی لذت آئے گی، روحانی قلبی سکون ملے گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کے بعد ان ناموں کا، اس وظیفے کا اہتمام آپ کریں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا سکون قلب عطا فرمائے گا کہ آپ اس وظیفے اور اس عمل کو کرنے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ ایسے معجزات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ جب آپ ان ناموں کا اہتمام کریں گے تو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی تمام حاجات، تمام ضروریات، چاہے آپ کی وہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو زندگی کی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میرا بس چلے تو میں آپ کو بوضو مسلح پہ زبردستی بٹھا کے نماز فجر کے اس عمل کی آپ کو زبردستی تاکید کروں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس عمل کو ایک دفعہ میرے کہنے کے مطابق، جو ترتیب، جو مقدار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ باقاعدہ طور پہ آزمودہ عمل ہے۔ اس ترتیب اور اس مقدار کے اعتبار سے اس سے پہلے بھی عمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک دفعہ میرے کہنے کے مطابق، میری ریکویسٹ پہ اس عمل کا اہتمام کر لیں، یقین کریں اس کے بعد آپ خود اپنی مرضی سے روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کے بعد اس عمل کا اہتمام کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اس کے اثرات آپ کو 24 گھنٹوں میں خود آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات رک کے ہیں، جتنے بھی کام آپ کے رک کے ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے صحت کے اعتبار سے ہیں، روزگار کے اعتبار سے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے، آپ کی شادیوں کے اعتبار سے ہے، گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے، رزق کی کمی ہے، رزق میں بندش ہے، دکان کاروبار چل نہیں رہا، کوئی بھی مسئلہ ہے، امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، بے روزگار ہیں، بیمار ہیں تو شفا نہیں مل رہی، بے اولاد ہے، اولاد نہیں مل رہی، قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی اگر حاجت ہے تو نماز فجر کے بعد ان 4 ناموں کا اہتمام کر لیں۔ جو مقدار، جو ترتیب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کے عین مطابق آپ نے کرنی ہے۔ یقین کریں کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس عمل کا ساری زندگی اہتمام کرنے لگ پڑیں گے۔ اس عمل میں آپ کو اتنا فائدہ ہے کہ آپ اس عمل کے گرویدہ بن جائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس عمل کا اہتمام کریں گے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی شفا نہیں مل رہی، تو آج نماز فجر کے بعد آپ اس کا اہتمام کر لیں، اس عمل کا، اور کرنے سے پہلے شفا کی نیت کر لیں۔ بیماری ہے تو بیماری سے، صحت کی نیت کر لیں، اللہ پاک کے ہاں
صحت کے خزانے ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر کے اگر متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں ذاتی گھر آپ کو مل جائے، کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں پورا سال، تو آج اس عمل کو کرنے سے پہلے ذاتی گھر کی نیت کر لیں، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میرے بیٹے جو کسی امتحان میں بیٹھے ہیں یا کسی اگزام میں بیٹھ کے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کا نماز فجر کے بعد اہتمام کر لیں، اللہ پاک غیبی مدد سے ان کو کامیابی سے مکنار کرے گا۔ وہ میرے بیٹے، وہ میری بیٹیاں جو بے روزگار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کے من پسند کا روزگار ہو جائے، تو وہ آج اس عمل کا اہتمام کرنے سے پہلے اچھے روزگار کی نیت کر لیں، اللہ پاک اچھے اور عمدہ روزگار کے وسائل پیدا فرمائے گا۔ گھر بیٹھے آپ کو ایسی آفرز آنے شروع ہو جائیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انتہائی مختصر عمل سے آپ کی زندگی کی کاہی پلٹ جائے گی۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو گھروں میں شادی کے رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، ان کے من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، آج اس عمل کا اہتمام کرنے سے پہلے من پسند رشتوں کی نیت کر لیں، اللہ پاک سبیلیں پیدا فرمائے گا۔ بیماری میں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، گھروں میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، تو آپ اس عمل کا اہتمام کرنے، اللہ پاک گھروں میں خوشیاں پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ کے رشتہ دار آپ پہ فخر کرنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی کاہی پلٹ جائے گی، انشاءاللہ تعالی عزیز گھروں میں خوشی آئیں گی، ہر ایک شخص کا گھر چھوٹے بڑے کا مقدر اچھا ہو جائے گا۔ یہ وہ حاص الحاص عمل ہے، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ اپنے تمام گھر کے جو افراد ہیں، جو جتنے بھی گھر میں افراد ہیں، وہ اس عمل کا اہتمام نماز فجر کے بعد کر لیں۔ انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس عمل سے زندگی کی کاہی پلٹ جائے گی۔ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی میں غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ پریشان ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اس پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ ہم تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں تو جیلی پیروں کے آگے پیچھے پھرنے شروع ہو جاتے ہیں، جو خود اللہ کے محتاج ہیں، جو خود بندے ہیں۔ ایک اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، مسبب الاسباب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت رو ہے، اس سے ذرا مانگ کے دیکھیں، اللہ کے در پہ فقیر بن کے بیٹھیں، ان ناموں کا اہتمام کریں، صفاتی ناموں کی مدد سے اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنے کا طریقہ وظائف ہے، قرآنی اعمال ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، نماز کی پابندی کر کے آپ ان تمام جتنے بھی خزانے ہیں اللہ کے، ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کی کاہی پلٹ دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے، اس طرح یہ جو عمل ہے نماز فجر کے بعد آپ نے سب سے پہلے بوضو مسلے پہ، ظاہر ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے بوضو مسلے پہ آپ نے نماز کا آغاز کرنا ہے، شروع کرنی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت کرنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے اس کو آپ جو ہے اپنے پاس ایک کاغذ رکھ لیں، اس کو لکھ دیں، جو بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی حاجت ہے، قرض ہے، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، بے روزگار روزگار چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا زندگی سے جڑا بڑے سے بڑا نصب العین ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو تحریر کر لیں۔ مراد میرا کہنے کا یہ ہے، آپ تحریر کر لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جب آپ ان صفاتی ناموں کا اہتمام کریں گے ایک خاص مقدار اور ترتیب کے ساتھ، تو پھر آپ نے اپنی تمام حاجات جو بھی ہیں آپ کی، ان کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں۔ کسی سے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا، تنہائی میں آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے تمام حاجات، تمام جو بھی مقصد ہیں، ان کو ایک دفعہ اپنی نظر کے نیچے سے گزاریں۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ، آپ نیت کر لیں۔ نیت کریں گے تو وہ تمام جو ہے عمل جو ہے وہ یکسوئی سے ہوگا۔
جب نیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مقصد کا حل اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ایک دفعہ تمام مقاصد کی تمام حاجات کی نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے سب سے پہلے، کیونکہ جب آپ عمل شروع کریں گے تو اللہ سے اللہ کی رضا بھی تو حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ کی رضا استغفار میں ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ استغفر اللہ یا ربی، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میں تیری رضا چاہتی ہوں، میں تیرا رضا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے استغفر اللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز استغفر اللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ اور اس پورے عمل کے دوران آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ یا ربی آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ بنا کسی سے بات کیے ہوئے تنہائی میں استغفر اللہ یا ربی 33 ٹائمز پڑھتے پڑھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آزاری کرنی ہے، آنسو بہانے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، میں نادان ہوں، یا اللہ میں نے جو کوتاہی کی ہے، جو تجھ کو ناراض کیا ہے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، میں نادان ہوں، تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھا ہوں، یا اللہ میری مغفرت فرما، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیرا لاڈلا بننا چاہتا ہوں، یا اللہ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 33 ٹائمز پڑھ کے فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا نماز فجر کے بعد کا۔ آپ نے سب سے پہلے یا رحمان یا غنی ہوں، یا رحمان یا غنی کو آپ نے دونوں کو ایک شمار کرنا ہے۔ یا رحمان یا غنی ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا غنی 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا غنی 3 بار ہو گیا، یا رحمان یا غنی 4 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 33 ٹائمز 33 مرتبہ یا رحمان یا غنی کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ یا رحمان یا غنی کو پڑھتے پڑھتے آپ اپنے مقصد کی، اپنے جو بھی حاجت ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں۔ قرض ہے اس کی ادائیگی یا اللہ غیبی اسباب سے پورے فرما، بیمار ہوں یا اللہ شفا دے، یا اللہ بے روزگار ہوں روزگار دے۔ یعنی یہ جو تمام حاجات ہیں، جو تمام مقاصد ہیں آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جائیں، اور یا رحمان یا غنی کو پڑھتے جائیں۔ یا رحمان یا غنی آپ نے صرف اور صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل آپ نے استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی 33 مرتبہ پڑھا، اور دوسرا عمل جو ہے آپ نے یا رحمان یا غنی کو 33 مرتبہ پڑھا۔ اور اب تیسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آج کا لاسٹ عمل ہے، جو انتہائی اہم ہے۔ اس عمل کو آپ نے ختم بھی کرنا ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بنا کسی سے بات کیے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہاب یا رزاق۔ یا وہاب سے مطلب ہے یا اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاق رزق دینے والی ذات۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی۔ آسانی اس میں ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 33 جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ تیسرا آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے یا وہاب یا رزاق، اے بہت زیادہ دینے والی ذات، دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاق رزق دینے والی ذات، دونوں کو شمار کر کے آپ نے ایک پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار، یا وہاب یا رزاق 2 بار، یا وہاب یا رزاق 3 بار۔ آپ نے 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، 33 ٹائمز
یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کے آپ نے آج کا آخری عمل جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے ایک دفعہ درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا اس طرف پڑھ لیں. درود ابراہیمی ایک دفعہ آخر میں پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے خوب رونا ہے اور اللہ سے مانگنا یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو یا اللہ اپنے ان صفاتی ناموں کی برکت سے قبول و منظور فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما. آمین ثم آمین.